ایک ورڈ ہے وہ عام طور پر بھی بولا جاتا ہے، سائیکالوجی آف سکسیس۔ ہر چیز کی ایک سائیکالوجی ہے۔ آپ نے کسی چیز کی سائیکالوجی کو جاننا ہے تو آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ یہ جملہ کیوں کہا گیا تھا، کب کہا گیا تھا، اس کے پیچھے کیا لاجک ہے۔ آپ ڈھونڈتے ہیں، آپ کو اس پورے شعبے کی جو ہے نا سائنس اور اس کی علم پھر مل جاتا ہے، اور پھر آپ سمجھتے ہیں اس کو سائیکالوجی کہتے ہیں۔ یہ محاورہ ہے۔ تاریخ میں بعض لوگوں کے بہت زبردست جملے ہیں کہ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ آپ کو فوراً ٹیپو سلطان کا پورا واقعہ یاد آ جائے گا۔ یہ اس بہادر کا بہترین جملہ ہے۔ اس طرح تاریخ میں ایک اور جملہ آئے گا جو انصاف کی پوری سائیکالوجی سمجھائے گا کہ اگر دجلہ اور فرات کے کنارے کتا بھی بھوکا مار گیا تو حضرت عمر یہ کہہ رہے ہیں کہ عمر اس کا جواب دے گا۔ یہ انصاف کے اوپر جتنے بھی تھیسز ہیں نا ان سب کی سائیکالوجی بیان کر ہے۔ وہ دنیا کے انصاف کے تمام تھیسز ایک سائڈ پہ کر دیں اور اس جملے کا وزن ان کے برابر ہوگا۔ یہ اس لیول کا انصاف ہے کہ کتے کو بھی پیاسا نہیں مرنا چاہیے۔ جو میرا موسٹ فیوریٹ جملہ ہے وہ بڑا معروف جملہ ہے کہ اگر یہ لوگ میرے ایک ہاتھ پر سورج اور دوسرے ہاتھ پر چاند بھی لا کر رکھ دیں میں تب بھی ان کی بات نہیں مانوں گا۔ میں اسی رستے پر ڈٹا رہوں گا جو میں نے منتخب کیا ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جملہ ہے۔ میں نے دنیا کے بڑے بڑے چیلنجز کھول کے دیکھے ہیں لیکن اس سے بڑا جملہ نہیں دیکھا۔ جملہ کہہ دینا کام نہیں ہوتا، اس کو ثابت کرنا اصل کام ہوتا ہے۔ اس بات کو ثابت کرنا ہے۔ یہ اس دور کا واقعہ ہے کہ جب نبوت آئی زیادہ عرصہ نہیں گزرا۔ 23 سالہ نبوت کی زندگی ہے، شروع کے کچھ سال نکال دیں اور باقی کے 2 ڈیکیز جو ہیں نا سارے اس بات کے گواہ ہیں۔ خطبہ حجت الوداع اور آج کا دن، اگر آپ آج کے دن کو بھی دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جملہ کمال کا جملہ تھا۔ یہ جملہ پورے فلسفے کو بیان کرتا ہے۔ آپ کے مخالف سب ہوں، آپ اکیلے ہوں، مگر آپ کا عظیم جو مقصد ہے وہ عظیم ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جس منزل کا انتخاب کیا ہے بڑی منزل ہے۔ بڑے ٹارگٹ جو ہے نا وہ عزم پیدا کرتے ہیں۔ ہم سب کسی نہ کسی رستے پر چل رہے ہیں۔ جو لوگ کہتے ہیں ہم میں عزم نہیں، ہم میں استقلال نہیں ہے، ہم قائم نہیں رہتے، اس کی وجہ یہ ہے کہ جو انہوں نے رستہ سلیکٹ کیا ہوتا ہے وہ اتنا چھوٹا، اتنا مین ہوتا ہے کہ ان کے لیے اتنی بڑی پرائز پے نہیں کر سکتے۔ آپ خود لاجیکلی سوچیں، ہم سب کسی نہ کسی رستے پہ چل رہے ہیں۔ پڑھائی بھی ایک رستہ ہے، اپنی گرومنگ بھی ایک رستہ ہے، سب کے کچھ نہ کچھ مفادات ہوتے ہیں۔ ممکن ہے کچھ کی لائبلٹیز ہوں، کچھ کے پرابلمز ہوں۔ آپ سوچئے گا کہ ان میں ایک چیز ایسی آتی ہے کہ میرے اس ہاتھ پر سورج اور اس ہاتھ پر چاند رکھ لیا جائے تو میں اس راستے کو نہیں چھوڑوں گا۔ میں گارنٹی سے کہتا ہوں، ایمانداری سے اگر جواب دیں نا تو سب بندے انکار میں ہی جواب دیں گے۔ 99% لوگوں کا جواب نہ میں ملے گا۔ وہ یہ کہ ہم ایسے راستے پہ چل رہے ہیں کوئی اتنا پرائز پینگ نہیں ہے۔ اس میں ہماری ضد، ہمارا نفس بعض اوقات ہماری انا اتنی پاورفل کر دیتے ہیں کہ ہم کہہ تو دیتے ہیں ہم تارے توڑ کے لانے کی باتیں کر رہے ہیں لیکن وہ اتنی پرائز پینگ نہیں ہوتی۔ اس سے بڑی حماقت کوئی نہیں کہ سستی چیز کو مہنگا خریدا جائے۔ جس نے یہ فیصلہ کر لیا، جو یہ سمجھ گیا کہ میں سستی چیز مہنگی لے رہا ہوں اور ماضی کو کاٹ کر پھینک دے گا اور آگے نکل جائے گا، وہ بڑی منزل کا مسافر ہے۔ دنیا میں بے شمار لوگوں نے عام سے معاملے سے سفر شروع کیا ہے۔ وہ شعر ہے نا کہ ہم ان کے پاس گئے حرف آرزو بن کر، چھوٹی سی آرزو لے کے ان کے پاس گئے۔ ہم ان کے پاس گئے حرف آرزو بن کر، حریم ناز میں پہنچے تو بے نیاز ہوئے۔ جب اس کی بارگاہ میں پہنچے اس نے کہا یہ تو چھوٹی سی اسائنمنٹ کے لیے اتنے کمال کا رویا ہے، اتنے کمال کی اس نے تہجد لگائی ہے، اتنے کمال کا دروازہ کھٹکھٹایا ہے، اتنے کمال کی دعا مانگی ہے۔ یہ اس کا انداز، یہ اس کی تہجد، یہ تیری بے بسی مجھے پسند آ گئی ہے۔ اللہ کہتا ہے میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ چھوٹی اسائنمنٹ سے نکال کے بڑی اسائنمنٹ میں ڈال دیتا ہوں۔ انسان کے اندر بڑی بڑی تبدیلی آتی ہے لیکن پتہ نہیں چلتا۔ بعض اوقات انسان کو پتہ ہی نہیں لگتا کہ جس طرف ہم قدم اٹھا رہے ہیں وہ اللہ کا راستہ ہے۔ وہ وقت گزارتا جاتا ہے، وہ جب کسی مقام پہ پہنچتا ہے، اس کے فہم کا کوئی مقام ہو، کوئی ایسا مقام آ گیا، ادراک کا کوئی مقام آ گیا، وزڈم کا مقام آ گیا،
تو پتہ چلتا ہے تو میں رستہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے رستہ بتانے والا بن گیا ہوں. پتہ لگا کہ ایسا شخص جس کے پاس جانے والا وہ رہتا ہی نہیں ہے. اس کی سوچ بدل جاتی ہے اس بندے سے مل کے, اس کی دنیا بدل جاتی ہے. ہم ان کے پاس گئے حرف آرزو بن کر, ریم ناز میں پہنچے تو بے نیاز ہوئے. یہ ان کے ساتھ ہوتا ہے جو اپنے چھوٹے چھوٹے معاملات بھی اتنے خلوص دکھا رہے ہوتے ہیں, اتنے خلوص سے وہ کام کر رہے ہوتے ہیں, اور بعض اوقات سستی چیز کی اتنی بڑی پرائس پے کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ بڑی پرائس کو اکنالج کرنے کے لیے وہ اللہ کی ذات خود میدان میں آ جاتی ہے. اللہ کو ایک انسان کی آنکھ میں جو آنسو ہے نا وہ بہت پسند ہے. واصف علی واصف فرماتے ہیں کہ جس کی آنکھ میں آنسو ہے نا, شاید وہ سب سے جو وہ کسی کی نظروں سے, دنیا کی نظروں سے وہ بچ بھی جائے نا, اللہ کی نظر سے وہ کبھی نہیں بچ سکتا. اللہ ہیو اے گڈ کنسرن. جس کی آنکھ میں آنسو ہے نا, اللہ اس کو پسند کر لیتا ہے اور اس کو بڑی منزل کا مسافر بنا دیتا ہے.